یہ کہانی کئی صدیوں پرانی ہے۔ پہاڑوں کی گود میں ایک عظیم الشان قلعہ آباد تھا۔ اس قلعے کا نام قلعہ شمشیر گڑھ تھا، جو اپنی مضبوطی، شان و شوکت اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور تھا۔ قلعے کی دیواریں اتنی بلند تھی کہ دشمنوں کے لیے انہیں عبور کرنا تقریباً ناممکن تھا، اور اس کی برجوں پر ہمیشہ مشعلیں روشن رہتی تھی۔ قلعے کے بیچوں بیچ ایک وسیع محل تھا، جہاں راجہ ویر سنگھ اپنی ملکہ دیویانی اور درباریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ویر سنگھ نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھا، بلکہ انصاف پسند اور اپنے عوام کا ہمدرد حکمران بھی تھا۔ لیکن قلعہ شمشیر گڑھ کی اصل شہرت اس کی پوشیدہ خزانوں کی وجہ سے تھی۔ یہ خزانے قلعے کی گہری سرنگوں میں چھپے ہوئے تھے، جن کا راستہ صرف راجہ اور اس کے قریبی ساتھیوں کو معلوم تھا۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ایک نوجوان مسافر ارمان شمشیر گڑھ کے قریب ایک گاؤں پہنچتا ہے۔ ارمان کی دلیر طبیعت اور تجسس نے اسے ہمیشہ پراسرار جگہوں کی طرف کھینچا۔ گاؤں کے بزرگوں سے وہ قلعے کے حیرت انگیز داستانیں سنتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ قلعے پر صدیوں پہلے ایک بدروح کا سایہ پڑ چکا ہے۔ اس بدروح کا نام زیرینا تھا، جو کسی وقت محل کی حسین رقاصہ ہوا کرتی تھی، لیکن دھوکہ اور سازش کی بینٹ چڑھ گئی۔ زیرینا کی کہانی گاؤں کی ہر پرت کو یاد تھی۔ روایت تھی کہ اگر کوئی شخص قلعے کے خزانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ زیرینا کی قہر کا شکار ہو جاتا ہے۔ گاؤں والوں نے کئی بار قلعے کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار پراسرار واقعات نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ ارمان نے یہ طے کیا کہ وہ قلعے کا راز کھوجنے نکلے گا۔ ایک رات چاند کی روشنی میں وہ قلعے کی جانب روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ قلعے کے دروازے کے قریب پہنچا، سرد ہوا کے جھونکے نے اسے خوش آمدید کہا۔ قلعے کے اندر داخل ہوتی ہی اس نے دیکھا کہ دیواروں پر پرانے تصاویر اور تحریریں تھی، جو کسی قدیم زبان میں لکھ کی گئی تھی۔ قلعے کے اندرونی حصے میں جاتے ہوئے ارمان کو ایک پرانی سیڑھی ملی، جو نیچے کسی تاریک تہہ خانے میں جاتی تھی۔ تہہ خانے میں پہنچ کر اسے ایک بڑی پتھر کی تختی نظر آئی، جس پر لکھا گیا تھا کہ جو سچائی کے ساتھ آئے گا خزانے تک پہنچے گا، اور جو لالچ کے ساتھ آئے گا ہمیشہ کے لیے پناہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی ارمان نے خزانے کی کمرے کی طرف قدم بڑھایا، اچانک ایک دھند چھا گئی اور زیرینا کی روح ظاہر ہوئی۔ زیرینا بہت حسین تھی، لیکن اس کے چہرے پر غم چھایا ہوا تھا۔ اس نے ارمان سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم بھی دوسروں کی طرح لالچی ہو؟ ارمان نے ہمت سے جواب دیا، میں سچائی اور تاریخ کی تلاش میں آیا ہوں۔ اگر تمہیں انصاف چاہیے تو بتاؤ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ زیرینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اس نے کہا، صدیوں پہلے مجھے دھوکہ دیا گیا۔ محل کی وزراء نے مجھے چوری کی الزام میں قتل کروا دیا، حالانکہ میں بے قصور تھی۔ میرا انتقام وہی لے سکتا ہے جو دل کا صاف ہو۔ زیرینا نے ارمان کو بتایا کہ خزانے تک پہنچنے کے لیے اسے قلعے کے مختلف حصوں میں پوشیدہ اشارے ڈھونڈنے ہوں گے۔ یہ اشارے قلعے کی پراسرار سرنگوں، برجوں اور کمرہ شاہی میں موجود ہے۔ ہر اشارہ تجھے حقیقت کی طرف لے جائے گا۔ ارمان نے بڑی دلجمی کے ساتھ ان اشاروں کی تلاش شروع کی۔ راستے میں اسے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ارمان نے ہار نہیں مانی اور آخرکار قلعے کے خفیہ کمرے تک پہنچ گیا، جہاں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ خزانے کے ساتھ ہی زیرینا کا انصاف بھی دفن تھا۔ اس نے زیرینا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے محل کے قدیم کاغذات تلاش کیے، جن سے ثابت ہو گیا کہ زیرینا بے قصور تھی۔ ارمان نے ان کاغذات کو گاؤں کے بزرگوں کے حوالے کیا، جنہوں نے زیرینا کے لیے دعائیں کی۔ زیرینا کی روح آزاد ہو گئی اور قلعے پر چھایا ہوا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور نیک نیتی سے کیے گئے کام ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ شمشیر گڑھ کا قلعہ اب ویران ضرور ہے، لیکن اس کی داستانیں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔